کہ بلقیس بانو کیس کے معاملے میں جو بلقیس بانو کے جو ملزمین تھے جو ان کی رہائی ہوئی اس پر مرکزی وزیر پرہلاد جوشی کا بیان آیا ہے کہ بھائی اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہوا ہے، جو کچھ بھی ہوا ہے وہ قانون کے مطابق ہوا ہے، اور انہیں ملزمین کی رہائی کا انہوں نے دفاع کیا ہے ایک طرح سے، انہیں کوئی اس میں خرابی یا کوئی برائی نظر نہیں ہے، کوئی کمی بیشی نظر نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے وہ جو حکومت کہہ رہی ہے کہ تکنیکی اعتبار سے بہت ساری چیزیں ٹیکنیکلی جو ہے وہ غلط نہیں ہوتی. مطلب یہ کہ صاحب وہ ہم نے یہ کہا کہ 1992 کا معاملہ لو تو 92 میں اس کی اجازت تھی. ہم نے یہ کہا کہ بمبئی سے نہیں یہاں سے کرو. ہم نے ایک کمیٹی بنائی، اس کمیٹی نے متفقہ طور پہ یہ کہا اور اس میں جو ہے وہ اس بات کی گنجائش تھی، اور ہم نے وہ امرت مہوتسو کے تحت جن کو رہائی کے تحت نہیں کیا اس لیے کہ اس سے بھی یہ چھوٹ نہیں سکتے تھے. سپریم کورٹ نے اس بات کی اجازت دی تھی کہ اس کو جو ہے وہ گجرات میں کیا جائے. تو تکنیکی اعتبار سے یہ صحیح ہے. اور یہ کہ بھائی ہم نے چونکہ سی بی آئی نے اس کی انکوائری کی تھی تو ہم نے مرکزی حکومت سے بھی پوچھا اور مرکزی حکومت نے بھی اس کی اجازت دی، اور 11 مئی کو ہم نے خط لکھا تھا اور مرکز نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہاری بات. تو ٹیکنیکلی یہ بات صحیح ہے، لیکن اس میں 2-3 باتیں بہت خطرناک ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ گجرات کی حکومت نے اس جرم میں مرکز کو بھی شامل کر لیا، یعنی یہ کہ اس گناہ میں وہ بھی پوری طرح شریک ہے، اس نے اس کی اجازت دی. ایک بات اس لیے جو خواتین کے حوالے سے بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں کہ ہم نے 3 طلاق کا قانون بنا کر کے مسلم خواتین پہ بہت بڑا احسان کر دیا، تو اس کا تو معاملہ اسی معاملے سے صاف ہو جاتا ہے کہ آپ نے یہ احسان کیا کہ بلقیس بانو کے جو اس کے اہل خانہ کے جو قاتل ہیں اور جن لوگوں نے ان کی آبرو ریزی کی ہے ان کو آپ نے رہا کر دیا اور بعد میں آپ کے لوگوں نے ان کا ستکار کیا. لیکن اس سے اور ایک خطرناک پہلو ہے، وہ یہ کہ اس معاملے کی جو تفتیش ہے، انکوائری ہے، وہ سی بی آئی نے کی تھی. دیکھیے سی بی آئی جو ہے وہ وزیر داخلہ کے تحت کام کرتی ہے. اس کے باوجود جب سی بی آئی سے پوچھا گیا تو سی بی آئی نے بہت ہی صاف الفاظ میں، جو سی بی آئی کے اہلکار ہیں، افسران ہیں، انہوں نے صاف الفاظ میں کہا کہ یہ بہت ہی بڑی درندگی ہے اور بہت سفاکی کا مظاہرہ کیا گیا ہے اور اس میں بچوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا، اس لیے ان کو کسی صورت رہا نہ کیا جائے. دوسری بات جو وہ سول جج اس نے بھی یہی بات کی کہ یہ لوگ اس قابل ہیں ہی نہیں، ان کا جرم اس قابل ہے ہی نہیں، ان لوگوں نے پورے معاشرے کو شرمندہ کیا ہے اور ان کو جو ہے وہ کسی صورت رہا نہیں کیا جانا چاہیے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جن لوگوں نے تفتیش کی، جو سرکاری افسران ہیں، جو عام طور سے حکومت کے خلاف نہیں بولتے، جو سول جج ہیں، جو حکومت کے خلاف جو ہے وہ بولنے سے آج کل جو ہے وہ احتیاط کرتے ہیں، وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو نہ چھوڑا جائے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو چھوڑا جائے. لیکن جب یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ بھائی ان کو چھوڑنا ہی ہے اور ان کو چھوڑ کر کے انتخابی فائدہ اٹھانا ہے، یعنی الیکشن کا فائدہ اٹھانا ہے، تو اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ سی بی آئی کی جو سفارش تھی، جو کہ اہم سفارش ہے، سول جج کی جو سفارش تھی جو کہ اہم سفارش ہے، اس کو جو ہے وہ پامال کیا گیا، اس کو جو ہے وہ کچرے کے ڈبے میں ڈال دیا گیا اور ان بدماشوں کو چھوڑ دیا گیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ کس طرح سے ان لوگوں کی آواز کو ٹکرا دیتی ہے جو ضمیر کی آواز ہوتی ہے، جو عدل و انصاف کی آواز ہوتی ہے، اور ان لوگوں کی پذیرائی کرتی ہے جیسے صوبائی حکومت یا وہ کمیٹی کہ جو ان لوگوں کو چھوڑنا چاہتی تھی، اور خود اس گناہ میں جو ہے وہ مرکزی حکومت بھی شریک ہو جاتی ہے. یہ نہایت شرمناک بات. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ماشاء اللہ تمام سوالات کا اور بہت اچھا تجزیہ پیش کیا آپ نے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین نے بھی اس کو پسند کیا ہے.